بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں نتائج کا سیزن ہے اور آزاد کشمیر میں اس وقت آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے بچے آزاد کشمیر بھر سے رپورٹ ہوئے ہیں جنہوں نے خودکشیاں کر لی ہیں امتحان میں ناکامی پر یا کم نمرات حاصل کرنے پر۔ انہوں نے اپنی زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کیا، جو کہ یقیناً ایک مشکل فیصلہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم عددی برتری کو ہی کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں اور عددی کامیابی کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں؟ کیا جو کم نمرات والے بچے ہیں وہ محنت نہیں کرتے؟ کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ یا کیا گارنٹی ہے کہ جو بچہ 1200 میں سے 1200 نمبر لے لیتا ہے وہ زندگی کے امتحان میں بھی اتنا ہی کامیاب ثابت ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر میں بہت سارے لوگ جو پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، ایم فل کر جاتے ہیں اور آخرکار آج بھی وہ سڑکوں پر بے روزگار پھرتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے آزاد کشمیر میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جانب توجہ دینی چاہیے، اور آج ہمارے درمیان ایک ایسے ہی ٹیکنیکل ایجوکیشنسٹ موجود ہیں جو رجسٹرڈ فارماسسٹ ہیں۔ ہماری مراد ڈاکٹر نوید فرید بٹ، جو ایم ڈی ہیں عبدالغنی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز مظفر آباد کے، جو بچوں کو کم نمرات والے بچوں کو بھی ٹیکنیکل تعلیم کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ سر، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور کشمیر ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مخاطب ہوں، اور میں آپ کا اور کشمیر ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کائنڈلی کہ کیا وجہ ہے آزاد کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں کم نمرات والے بچے مایوسی کی جانب جا رہے ہیں، اور والدین جو ہیں وہ بچوں پہ ایک ایسا پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ صرف نمبر ہی سب کچھ ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سر بیسیکلی جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ادارہ عبدالغنی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، جو ایک پراپرلی جتنے بھی آپ کے فیکلٹیز ہیں، بورڈز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں سے رجسٹرڈ ہے۔ اس ادارے کو تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں، الحمدللہ 2025 پہ یہ تقریباً 10 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ سب سے جو مین پرابلم جو آ رہی ہے کہ کل میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سے بچے فرسٹریشن کا شکار ہیں جو رزلٹ آنے کے بعد، اور خودکشیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ بچے بیسیکلی نمبروں کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے جو 1200 نمبر ہیں، 1200 میں سے 1200 آئیں۔ تو اگر آپ اس طرح دیکھیں، یہ بچے کیا کریں؟ بچوں کے ذہن میں یہ بات والدین نے ڈالی ہوگی نا، یہ سوسائٹی نے ڈالی ہوگی۔ سر یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ بیسیکلی بچوں کے اندر اویئرنیس کی کمی ہے۔ یہ بیسیکلی جو فرض بنتا ہے والدین کا کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح طرح کاؤنسلنگ کریں۔ میں بہت سی ایگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں، آپ کی نالج میں بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھا جاتا ہے کہ جی فلاں کا بچہ ڈاکٹر بن گیا، جی میں نے اپنے بچوں کو بھی ڈاکٹر بنانا ہے، جبکہ اس کا رجحان ہی نہیں ہے ڈاکٹر بننے کا، وہ اس کا مائنڈ ہی نہیں ہے ڈاکٹر بننے کا۔ فلاں کا بچہ پائلٹ بن گیا، انجینئر بن گیا، ہم نے اپنے بچوں کو بھی پائلٹ اور انجینئر بنانا ہے۔ تو سر اس سے ہٹ کے بھی آپ کی زندگی میں بہت سے پروفیشن موجود ہیں کہ آپ اگر ان کو اڈاپٹ کریں تو آپ بہت اچھے ایک انسان کے ساتھ ساتھ اسکلڈ اپنا کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی تو فارماسسٹ ہیں، اور آپ نے میرٹ پہ اس وقت آپ نے سیٹ لی اور آپ کوئٹہ سے آپ نے لی فارمیسی کیا، آپ آزاد یونیورسٹی میں بطور لیکچرر بھی رہے۔ کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو آپ نے ادارہ چلایا جبکہ یونیورسٹی میں آپ پڑھا رہے تھے، اور مطلب ہیلتھ سائنسز کو آپ پڑھا رہے تھے؟ سر کیونکہ 2008 میں میری نامینیشن ہوئی اوپن میرٹ پہ آزاد کشمیر کی سیٹ پہ، اس وقت فارم ڈی ڈاکٹر آف فارمیسی کی ڈگری کا رجحان لوگوں کے اندر بہت کم تھا۔ تو کیونکہ جو بچے اوپن میرٹ پہ MBBS پہ نہیں جا سکتے تھے یا BDS پہ نہیں جا سکتے تھے تو وہ فارم ڈی کی طرف جاتے تھے۔ تو جس وقت میں جب فارم ڈی میں گیا تو کیونکہ مجھے بھی اتنی ہاؤ نہیں تھی، کچھ دوست تھے جنہوں نے مجھے مشورہ دیا، کچھ میرے اپنے رشتہ دار تھے جنہوں نے کہا کہ جی فارم ڈی کے حوالے سے، کیونکہ میرے اپنے جو والدین ہیں وہ ایجوکیشنسٹ ہیں، میرے والد صاحب اور میری والدہ دونوں، تو انہوں نے جب اس حوالے سے کنفرم کیا فارم ڈی کے حوالے سے، تو پتہ چلا کہ یہ ایک اچھی ڈگری ہے کہ جس میں آپ آگے بطور فارماسسٹ جا سکتے ہیں، بطور ڈرگ انسپیکٹر جا سکتے ہیں، آپ فارن کنٹریز کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو یہی تھا کہ جی اس وقت کہ جی ہم سارے کہتے تھے کہ جی ڈاکٹر بننا ہے، جی ٹھیک ہے آپ MBBS کریں گے تو آپ ڈاکٹر بنیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے سر، جب میں نے فارم ڈی کیا، فارم ڈی کرنے کے بعد میں آزاد کشمیر یونیورسٹی میں آیا تو 5 سال میں نے تقریباً وہاں پڑھایا، میں وہاں پہ بطور وزٹنگ لیکچرر رہا۔
تو اس دوران میں نے یہ دیکھا کہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس، کیونکہ میرے ایک دوست تھے، ان کے اپنے ادارے تھے پشاور کے اندر بھی، اور اسلام آباد کے اندر بھی ایک دوست تھے، ان کا بھی اپنا ادارہ تھا. تو جس وقت میں نے اس کو میں نے اسٹڈی کیا تو میں نے دیکھا کہ سر آزاد کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ امپلائمنٹس اس طرح کی نہیں ہے. کیوں؟ دوسرا یہ تھا کہ انڈسٹریل ایریا نہیں ہے ہمارے یہاں، جابس کی بہت کمی ہے، لوگوں کے اندر فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کھیتی باڑی جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی آہستہ آہستہ. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بیرون ممالک شفل ہو رہے ہیں، وہ کیا ایز اے لیبر ہو رہے ہیں. تو میں نے یہ سمجھا کہ میں ایک اچھا کوالٹی ایک ادارہ، ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ادارہ بناؤں. تو میں نے آپ کو جیسے کہا کہ 10 سال الحمدللہ ہمارے ہو گئے. اس ٹائم تقریباً سینکڑوں بچے جو ہمارے ادارے سے گریجویٹ فارغ ہو چکے ہوئے ہیں ٹیکنیکل شعبوں کے اندر، جس کے اندر لیب ٹیکنیشین ہے، او ٹی ٹیکنیشین ہے، ڈینٹل ٹیکنیشین ہے، ریڈیالوجی ٹیکنیشین ہے، اس کے بعد فارمیسی ٹیکنیشین ہے، ڈسپینسر ہے. اس طرح کے بے شمار کورسز ہیں. وہ کرنے کے بعد اس ٹائم پورے پاکستان کے اندر بچے سر بحریہ کے ہاسپٹلس، کیونکہ ہمارا خواب ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا، ہمارے ڈاکٹرز کا، ہمارے اسٹاف کے لوگوں کا کہ ہم وہاں پہ ہمیں جاب اپرچونیٹی ملے، وہاں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی شفا انٹرنیشنل میں کام کر رہے ہیں، آپ کے پاکستان کے بڑے بڑے ہسپتالوں کے اندر، اور اس کے علاوہ گلف کنٹریز کے اندر ہمارے بچے کام کر رہے ہیں. آج پوری ریاست کے اندر آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، کسی بھی سیکٹر میں آپ کو پرائیویٹ اپنی کسی بچے کی اپنی لیبارٹری ہے، اپنی فارمیسی ہے. جو بیسیکلی آپ بات کہنا چاہ رہے تھے کہ جو بچوں کے اندر فرسٹریشن، جو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے، ان کو گائیڈ لائن نہیں ہے. میں کیونکہ مجھے مختلف سکولز میں، کالجز میں بلایا جاتا ہے اویئرنیس پروگرام سیشن کے اندر، تو میں وہاں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا اگر فار ایگزامپل آپ ایک پروگرام میں اب نہیں جا سکتے تو آپ کے پاس سینکڑوں اور بہت سارے مختلف شعبے ہیں جن میں آپ جا کے اپنا نام بنا سکتے ہیں. تو میں تو جو آج کل کا ماحول دیکھ رہا ہوں سر، یقین کریں 1200 میں سے 1200 نمبر بچے نمبر لے رہے ہیں اور دڑ و دڑ نمبر لے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آگے جا کے کیا پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے. تو اس کے مقابلے میں اگر یہ دیکھیں کہ بچہ میٹرک کرنے کے بعد اس کے نمبر کم ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی بھی اچھی یونیورسٹیز میں، اچھے کالج میں اس کو داخلہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے. تو میں تو یہ کہوں گا میں اپنے والدین سے، اپنے لوگوں سے، ٹھیک ہے، وہ ٹیکنیکل ادارے وہ نہ میرے پاس داخلہ لیں، وہ کسی بھی ادارے میں، ٹھیک ہے، وہ سارے اداروں کا وزٹ کر کے وہاں پہ وہ. اچھا، والدین یا جو بچے ہیں ان کی بہت ساری شکایات یہ ہوتی ہیں کہ یہ جو اس طرح کے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں یہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے، ان کی سرٹیفکیشن کا پروسیس درست نہیں ہوتا، یا یہ جو سرٹیفکیٹ سے ڈپلوما لیتے ہیں اس کی ایکولنس کا بعد میں مسئلہ بن جاتا ہے. جب آپ آگے کہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، یا کسی یا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ایکولنس سرٹیفکیٹ کا ان کا ایشوز آ جاتے ہیں، سرٹیفکیشن کا ایشو آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات درست ہیں؟ سر یہ آپ نے بہت زبردست آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. اس طرح کے بہت سے ادارے ہیں جو پراپرلی رجسٹرڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹس یا ڈپلوما بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ جب کسی جگہ جاتے ہیں تو جب وہ ویلڈ نہیں ہوتا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی وہ کسی بھی ادارے کا وزٹ کریں، کسی بھی پروگرام میں وہ داخلہ لینا چاہیں، جس کورس میں وہ داخلہ لینا چاہیں، وہ پہلے کنفرم کریں کہ واقعی وہ ادارہ پراپرلی رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے. تو رجسٹریشن اب تو آپ کو پتہ ہے سر سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو لوگوں کے اندر اویئرنیس آہستہ آہستہ آ بھی گئی ہے. لوگ کنفرم، میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو کنفرم کرنا چاہیے کہ جب بھی وہ ایڈمیشن لیں کہ ان کو پتہ ہو کہ بھائی کون سا ادارہ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے. تو جو میں بیسیکلی جو اپنے ادارے کے بارے میں بات کرنا چاہوں، جو عبدالغنی انسٹیٹیوٹ ہے، پراپرلی سر پنجاب میڈیکل فیکلٹی 2 ایئر پروگرامز میں رجسٹرڈ ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں، جی، پنجاب میڈیکل فیکلٹی، اور اس کے علاوہ پاکستان فارمیسی کونسل. سر یہ آزاد کشمیر میں کوئی ادارہ رجسٹرڈ نہیں تھا فارمیسی کونسل کا دوسرا. جی. تو وہ پھر وہاں کونسل میں گئے، وہاں سے ہم نے رجسٹریشن کروائی. الحمدللہ اتنے عرصے سے ہمارے بہت سے بچے جو فری ہو چکے ہیں، گورنمنٹ جاب بھی کر رہے ہیں، پرائیویٹ کام بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فیڈرل بورڈ سے ہم پراپرلی وہاں سے رجسٹرڈ ہیں، میرپور بورڈ سے رجسٹرڈ ہیں، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے رجسٹرڈ ہیں، یونیورسٹی سے ہم رجسٹرڈ ہیں BS پروگرام میں، 4 ایئر پروگرام کروا رہے ہیں. سر ٹیکنیکل پروگرام آپ کروا رہے ہیں؟ جی کروا رہے ہیں، جس میں BS سائنسز میں انہی پروگرام، انہی شعبوں کے اندر. فار ایگزامپل ایک بچہ FSC لیب ڈگری کیا لیں گے وہ بچے جو 4 ایئر آپ کے پاس کریں گے؟ ڈگری کیا؟ ہیلتھ سائنسز، BS الائڈ ہیلتھ سائنسز ان کو بولا جاتا ہے. پہلے یہ پیرامیڈکس ہوتے ہیں 2 ایئر، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر وہ ایز اے پیرامیڈکس کام کر رہے ہوتے ہیں. BS جو ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجسٹ ہوتا ہے، مطلب اگر وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جائے گا وہ 17 میں لگتا ہے، اگر وہ پرائیویٹ میں جائے گا تو وہ بھی ایز اے ٹیکنالوجسٹ 17 کے برابر اس کی مراحت اور اس کی وہ ساری ہوتی ہیں.
تو اس میں یہ ہے کہ سر میری ایک جو تھی کہ میں جہاں جہاں بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے، ان اداروں کو پروموٹ کیا جائے. سر لاسٹ ٹائم میں نے پنجاب کا وزٹ کیا، کیونکہ میں آزاد کشمیر کی نمائندگی بھی کرتا ہوں پاکستان کے اندر بھی. تو وہاں پہ جتنے بھی آپ کے ٹیکنیکل کی ادارے ہیں سر، یقین کریں کہ وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ پراپرلی ان اداروں کو 5 ملین کا گرانٹ ان کو دے رہی ہے، ان کو اس لیے کہ وہ اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کریں، اپنی فیکلٹیز کو امپروو کریں، اپنی لیبس کو امپروو کریں، کوالٹی آف ایجوکیشن کو انشور کریں. تو ہمارے یہاں وہ تھوڑا سا اس چیز کا فقدان ہے کہ ہمیں. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بچے جو ہیں جن نے ابھی میٹرک کیا ہے یا جو پڑھ رہے ہیں وہ یا ایف ایس سی کر رہے ہیں، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جانب کیوں آئیں؟ فارمل ایجوکیشن کیوں نہ حاصل کریں؟ سر جیسے آپ جانتے ہیں کہ رجحان فارمل ایجوکیشن کا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ لیکچرر بنے، وہ ڈی ایم جی کی طرف جائے، وہ پبلک سروس کمیشن کرے، اور آپ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کیوں ضروری ہے؟ سر اس لیے نا کہ فار ایگزامپل جب آپ میڈیکل کے لیے جاتے ہیں، ایم بی بی ایس کرنے جاتے ہیں نا، تو آپ کی ڈسٹرکٹ کا کوٹا ہوتا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ سے اتنی بچے وہ کریں گے، کلیئر کریں گے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی شعبے میں جائیں، فار ایگزامپل سی ایس ایس کی آپ ایگزامپل لے لیں. میں نے خود سی ایس ایس کی تیاری کی ہے، میں نے خود سی ایس ایس میں اپیئر ہوا، میں نے آئی ایس ایس بھی دیا، میں نے یہ سارے ایگزام کلیئر کیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ وہاں سے ڈراپ ہو جاتے ہیں. جب آپ ڈراپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن کوئی بھی نہیں ہوتا. میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اس لیے پروموٹ کرتا ہوں، میں اس لیے لوگوں کو میں گائیڈ کرتا ہوں کہ یہ اسکل پروگرامز ہیں، یہ اسکل آپ کے ہاتھ میں اسکل ہے. فار ایگزامپل ایک بچے نے لیب ٹیکنیشین کا ڈپلوما کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو گورنمنٹ جاب نہیں مل رہی ہے. سر وہ کسی بھی جگہ وہ بے روزگار نہیں بیٹھے گا. وہ کہیں نہ کہ اگر گورنمنٹ جاب نہیں مل رہی ہے، وہ اس کو آزاد کشمیر میں جاب نہ ملی، وہ پاکستان میں مل جائے گی. پاکستان میں نہ ملی، وہ فارن کنٹری کے اندر چلا جائے گا. سر اس ٹائم بھی آپ یقین کریں گلف کے اندر ہمارے بچے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا پیکج، بہت اچھے انسینٹو. لوگوں کو ابھی آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ یار ہم تو ہم اس میں تھے کہ یار ہم تو ایم بی بی ایس کر لیں، ہم تو کیا نام اس کا بی ٹی ایس کر لیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ چلیں، اچھی بات ہے، اگر آپ کے اتنے اچھے نمبر ہیں آپ اٹیمپٹ کریں. اگر آپ اٹیمپٹ کرنے کے بعد آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو دوسرے آپشنس پہ جانا چاہیے. اب کیا ہے کہ جی جو ہماری جو بیسیکلی جو روایتی تعلیم ہے سر، پرائیویٹ سیکٹر سے آپ بھی بخوبی واقف ہے، میں کیونکہ مجھے 10 سال ہو گئے سر. واللہ میں آپ کو یقین کریں کہ جس وقت لوگ میرے پاس آتے ہیں اس ٹائم ایم فل اب تو ایم فل کو تو چھوڑ دیں آپ، پی ایچ ڈی اردو، پی ایچ ڈی انگلش، ٹھیک ہے، اس طرح کے سبجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے. جس وقت ہم نے ایف ایس سی کی اس وقت پی ایچ ڈی میں تو شاید آپ کے پورے علاقے میں کوئی آپ کو ایک آدھ ملتا تھا. اب تو آپ کو ہر گھر میں آپ کو پی ایچ ڈی مل رہا ہے، لیکن جابس نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں سر، دوسرا میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. پرائیویٹ سیکٹر اس لیے کہ اب یہ جتنے پی ایچ ڈی لوگ ہیں فار ایگزامپل ان امپلائے ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے، تو سارا پرائیویٹ سیکٹر ان کو سر سپورٹ کر رہا ہے. اب میں ایک ادارے کی ایگزامپل میں اپنے کی دیتا ہوں. میرے ساتھ اگر 30-40 لوگ اٹیچ ہیں، پی این سے لے کر ایک ٹیچر تک، ٹھیک ہے، وہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی تعلیم کو بھی خود کنٹینیو بھی کر رہے ہیں، آگے بڑھ بھی رہے ہیں. تو یہ ہے کہ سر ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ ہونا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے، اور لوگوں کے اندر اویئرنیس کا پرابلم ہے سر. میری کوشش ہوتی ہے جہاں جہاں تک میرا میسج جاتا ہے، اور آپ کے توسط سے کشمیر ڈیجیٹل بیسیکلی ایک بہت اچھا آئیڈیل پلیٹ فارم ہے نوجوانوں کے لیے. تو میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، اور میں کشمیر ڈیجیٹل کا بھی شکر گزار ہوں کہ میرا میسج کم از کم ان والدین تک پہنچے، ان بچوں تک پہنچے جو فرسٹریشن کا شکار ہے. وہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہمارے نمبر کم آ گئے تو ہم ڈاکٹر نہیں بن پا رہے، ہمارے نمبر کم آ گئے تو ہم پائلٹ نہیں بن پا رہے، یا آئی ایس ایس بھی نہیں کر پا رہے، یا کسی اور طرف نہیں جا رہے. تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ ان ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں. تو ان ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بیس پہ یہ اپنی لائف کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں، اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنی لائف امپروومنٹ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے لوگوں کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی آپ ان ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر نوید فرید بٹ جو بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ آزاد کشمیر میں انڈسٹری نہیں ہے، آزاد کشمیر انڈسٹریلائز ایریا نہیں ہے، یہاں پر جابس کی شدید کمی ہے، اور انڈسٹری نہ ہونے کی وجہ سے، سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان پی ایچ ڈی کر کے بھی بے روزگار ہوتے ہیں. جب ہمارے نوجوان ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جانب آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں ایک ہنر آئے گا، ایک اسکل آئے گی، اور اسکلڈ کی ڈیمانڈ اس وقت پوری دنیا میں ہے. پوری دنیا اس وقت ایک ہنرمند انسان چاہتی ہے اور ہنرمند انسان مانگتی ہے. فارمل ایجوکیشن صرف اس وقت آپ کو فائدہ دے سکتی ہے جب آپ کے ہاتھ میں ہنر بھی ہے، تاکہ آپ بااعتماد رہیں، انڈیپینڈنٹ رہیں، اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں. اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال. میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.